نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم۔ اور کیا وہ ذات جو سب کچھ پیدا کرنے والی ہے اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں ایک دوسرے کے مثل اور مانند ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ مضمون کل گزر چکا، یعنی یہ مورت، یہ مٹی کے بنائے ہوئے معبود، یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو اس دنیا سے پردہ کر گئے، یعنی منتقل ہو گئے، انتقال کر گئے اور وہ قبروں میں ہیں، اب وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، حتیٰ کہ اولیاء سے، اسی طریقے سے انبیاء سے اپنی مراد اور منتیں ہم نہیں مانگ سکتے، بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العزت ہی سے منتیں مرادیں مانگنا پڑے گا اور اسی سے دعائیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے مثل، اس کا ثانی، اس کا ہمسر اور اس کا ساجی کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کہ تم نصیحت حاصل کرو، اس بات میں غور و فکر کرو، آسمان اور زمین میں غور و فکر کرو اور یہ بات کو سوچو کہ اللہ نے تو ہر چیز پیدا کی ہے، پھر جو چیز پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو کچھ پیدا کرنے پر قادر نہیں، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم ان کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ مضمون اس سے پہلے گزر چکا ایک آیت کے ذیل میں۔ اب یہاں اس میں یہی باتیں ہیں کہ بے شمار نعمتوں کے گہوارے میں ہم ہیں، جیسا کہ آنکھ ہے، آنکھ کی قیمت ان سے پوچھنا چاہیے جو ٹھوکر مار کر چلتے ہیں، اسی طریقے سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے ہاتھ ہی نہیں، حتیٰ کہ استنجا خانے میں، بیت الخلا میں وہ اپنا پاجامہ اور پتلون باندھنے کے لیے منتظر ہے۔ اور اسی طرح پیر کی قیمت اس سے پوچھو جو ہاتھوں کے بل گھسیٹ کر چلتا ہے۔ ایسے بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا، کان، ناک، آنکھ، زبان، اسی طریقے سے دل اور دماغ کا صحیح سوچنا اور سمجھنا۔ اگر دل اور دماغ ہوتا نہیں، اگر تمام اعضاء و جوارح صحیح سالم ہوتے اور دل اور دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی، بالکل مجنون اور پاگل ہم کو بنا دیتا، تو بتاؤ یہ تمام چیزیں ہماری کس کام میں آتی؟ اسی طرح سب سے بڑی نعمت تو اللہ رب العزت کی ایمان ہے کہ اللہ رب العزت دنیا بھر کی نعمتیں ہم کو دے دیتا اور ایمان نہیں دیتا، تو پھر ایمان کے نہ ہونے سے، نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم جہنم میں جاتے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت تو نعمت ایمان ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم اللہ کی نعمتیں اگر شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ لا تحصوها، یعنی اس کی گنتی ہی نہیں، بے شمار چیزیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زمانے کے بعد جب کھانے کے لیے کھجور کا خوشہ ملا اور جو کی روٹی، گوشت ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے، اس وقت انہوں نے ٹھنڈا پانی پیا، گوشت کھایا، جو کی روٹی کھائی اور کھجور کو کھایا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، یعنی ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا کل قیامت میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یہ نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ تو وہ کھجور جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، وہ زمین پہ گر گئی اور فرمایا یا اللہ کے نبی، ہم کو اتنے زمانے کے بعد کھانا ملتا ہے، ہفتہ بھر ہم کھجور پر گزارا کرتے ہیں، ہفتے میں آدھی روٹی، جو کی اور گوشت ملتا ہے، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتا، اس پر بھی ہم سے سوال ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ابن خطاب، وہ جوتا جو تو پہنتا ہے وہ تجھ کو کس نے دیا؟ اور وہ چپل جو تیرے پیر کی حفاظت کرتی ہے وہ تجھے کس نے دی؟ اور وہ نیوالا اور لقمہ جو تو منہ میں رکھتا ہے اس کو حلق کے نیچے کس نے اتارا؟ اگر تمام چیزیں ہوتی اور وہ نیوالا حلق کے نیچے ہی نہیں اترتا تو بتا پھر کھانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ اسی طرح پیشاب اور پاخانے کا صحیح ہو جانا بھی اور صحیح وقت پر ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے تو بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا بتائی، غفرانک الحمدللہ الذی عافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی،
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا. یعنی وہ ایک قسم کی تکلیف ہے، اگر وہ رک جاتا اور نہ ہو پاتا تو پیٹ نیلا پڑ جاتا، رگیں باہر آ جاتی اور آدمی تڑپ تڑپ کے مر جاتا. اور کئی لوگ ایسی بیماریوں میں شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کا پیشاب پاخانہ اور قضائے حاجت بند ہو جاتا ہے اور وہ کبھی پورا کر نہیں سکتے اور اسی میں تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں. اسی لیے تو بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. بے شمار کا مطلب یہ ہے کہ وہ شمار میں نہ آئیں. لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے. مغفرت کا مطلب یہ کہ نعمتوں کا حق اگر اب جان گئے تو اب اللہ کا حق ادا کرنا شروع کرو ان نعمتوں میں. یعنی ان نعمتوں کی قدر کرو اور ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کرو. یعنی صحت کا صحیح حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اشاعت اسلام کرے، اقامت دین کرے. یہ دین کو قائم کرنا یہ تمام نعمتوں کا شکر ہے. اگر کسی کو کوئی آدمی گناہ کر لے اور پھر وہ اس نسیانن کہو یا عمدن کہو جان بوجھ کر اس نے گناہ کیا، گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اور قرآن میں تو دوسری جگہ اور بھی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ نصوحہ کرو. یعنی گناہ ہو گئے تو اس کا مطلب نہیں کہ گناہ ہونے کے بعد یہ سوچو کہ اب تو میں گناہگار ہوں، میری بخشش کہاں. نہیں، اللہ کے حضور میں آ کر جو آدمی روئے دھوئے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جو آدمی یہ کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، تو آسمان میں اللہ کہتے ہیں اے بندے میں نے تیری مغفرت کر دی. اتنا جملہ کہنے پر بھی بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے. رحیم کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی اپنے بندوں پر اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں، کوئی مہربان نہیں. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو اور جانتے ہیں ان چیزوں کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی مخفی چیز اور ظاہر چیز اللہ سے چھپی ڈھپی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، حاضر اور غائب کی تمام چیزوں کو جاننے والا. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں خاموشی میں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، رات کی ظلمت میں کوئی کام کر دوں، یعنی گناہ کا یا اللہ کی نافرمانی کا، اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور انتہائی ظلمت میں، انتہائی اندھیرے میں تم کوئی نیکی کرو اور یہ سوچو کہ اس کا علم اللہ کو نہیں ہے، ایسا بھی نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں. یعنی آدمی کے دل میں جو خیال آتا ہے، آدمی کے دل میں جو نیت آتی ہے، آدمی کے دل میں جو باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور یہ اللہ کے اعلیٰ کمالات میں سے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جہاں بہت ساری صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے علیم. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ صدور کا علم بھی رکھتا ہے، سینوں کا علم بھی رکھتا ہے، کس کے دل میں کیا بات ہے، کون کس سے حسد کر رہا ہے، کون کس سے کینہ کر رہا ہے، کون دل میں کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، کون دل میں تکبر کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں ظاہر میں ہم کو پتہ نہیں چلتی کہ سامنے والے کے دل میں ہمارے متعلق بغض ہے یا نہیں ہے، دشمنی ہے یا نہیں ہے، عداوت ہے یا نہیں ہے، کینہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. یعنی آدمی جیسی نیت کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا. اگر کوئی آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج عمرہ کرتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ ہم کو دکھانے کے لیے کر رہا، لیکن اللہ کو پتہ ہے. ما تسرون کا یہی مطلب ہے، جو چیزیں تم چھپاتے ہو اللہ کو پتہ ہے. تم اپنے خیال میں ایک گمان کرتے ہو کہ اس کا کسی کو علم نہیں، حالانکہ اس کو اللہ کا علم ہے، اس کا علم اللہ کو ہے. اس لیے کوئی چیز جھپی ہو، ٹھکی ہو، یا پھر ظاہر ہو، اعلانیہ ہو، اللہ سے مخفی نہیں، اللہ سے پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطل عقیدوں کو جانتا ہے. یعنی جو بیکار کے عقیدے تم نے گھڑ کر رکھے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. لہٰذا اللہ کے نزدیک تو ہر چیز کا علم ہے. والذین یدعون من دون اللہ سے
پھر مشرکین کا بیان ہے۔